अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इमरान सीरीज़ नावल हॉट वर्ल्ड बाय मजहर कलीम। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल जासूसी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। इमरान अपने साथियों समेत नखलिस्तान के उकुब में बने हुए एक बड़े हॉलनुमा कमरे में मौजूद था। क्रूज टाउन से वो मार्स टाउन पहुंचे थे और फिर मार्स टाउन से वो सहरा में सफ़र करते हुए इस नखलिस्तान में पहुंच गए थे। यहाँ एक छोटा सा चश्मा था और खजूर के दरख्त थे, लेकिन नखलिस्तान के हुक्म में एक बड़े से हॉल कमरे में कोई दरवाज़ा ना था, बल्कि सामने का रुख वैसे ही खुला हुआ था और ये कमरा खाली था। इमरान की तेज़ नज़रें भी इसमें कोई ऐसा आला चेक ना कर सकी थी जिससे इस लेबॉर्ट्री का रास्ता खोला जा सकता था। लेकिन इमरान जानता था कि रास्ता बहरहाल होगा, क्योंकि सप्लाई यहाँ से पहुँचाई जाती थी और फिर यहाँ से वो लेबॉर्ट्री में शिफ्ट हो जाती थी, तो जाहिर है यहाँ कोई ना कोई रास्ता तो ज़रूर होगा। लेकिन बावजूद कोशिश के वो अब तक कोई ऐसा रास्ता तलाश ना कर सके थे। इमरान साहब, हो सकता है कि इसका रास्ता अंदर से खोला जाता हो, सफदर ने कहा। जाहिर है अंदर से ही खोला जाता होगा, लेकिन ये रास्ता होगा कहाँ? इमरान ने कहा। मैं बताती हूँ, मैंने चेक कर लिया है। अचानक जूलिया ने कहा तो इमरान समेत सब बेख्तियार चौंक पड़े। कहाँ है? इमरान ने चौंक कर कहा तो जूलिया आगे बढ़ी और फिर फर्श के एक कोने में आकर रुक गई। ये देखो, ये ईंट पूरे फर्श पर मौजूद तमाम ईंटों से साइज़ में मुख्तलिफ है। जूलिया ने एक ईंट पर ज़ोर से पैर मारते हुए कहा। यह ईंट वाकई तमाम ईंटों से साइज़ और डिज़ाइन में मुख्तलिफ थी, लेकिन सरसरी नज़रों से इसे चेक ना किया जा सकता था। वेरी गुड, तुम वाकई समझदार हो, इमरान ने तहसीन आमेज़ लहजे में कहा और आगे बढ़कर इसने खुद भी इस ईंट पर पैर मारना शुरू कर दिया। पहले इसने जूलिया की तरह ईंट के अंदरूनी हिस्से पर पैर मारे, लेकिन जब कोई नतीजा ना निकला तो इसने बारी बारी चारों कोनों में पैर मारने शुरू कर दिए और फिर जैसे ही तीसरे कोने पर इसने पैर मारा तो हल्की सी गड़गड़ाहट के साथ ही फर्श का एक मुस्ततील हिस्सा संदूक के ढकने की तरह ऊपर को उठता चला गया। नीचे सीढ़ियाँ जा रही थीं, जिनका इख्तिताम एक छोटे से कमरे में हो रहा था। कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था और कमरे का अंदरूनी हिस्सा यहाँ से नज़र आ रहा था। आओ, इमरान ने मुड़कर अपने साथियों से कहा और वो सब इमरान के पीछे सीढ़ियाँ उतरकर इस छोटे कमरे में दाखिल हो गए। इस कमरे के बाएं कोने में एक और दरवाज़ा था और ये दरवाज़ा भी खुला हुआ था। इस दरवाजे की दूसरी तरफ राहदारी थी जो आगे जाकर मुड़ गई थी। इमरान की तीन तेज़ नज़रें इस राहदारी की दीवारों और छत का जायज़ा ले रही थीं। इसके हाथ में मशीन पिस्टल था और वो इस अंदाज में चल रहा था जैसे वो फूंक फूंक कर कदम रख रहा हो। लेकिन राहदारी के इख्तिताम एक बंद दरवाजे पर हुआ। इस दरवाजे के ऊपर सुर्ख रंग का बल्ब जल रहा था। अलबत्ता दरवाज़ा आम सी लकड़ी का बना हुआ था और खासा चौड़ा था। इमरान दरवाजे के सामने पहुंचकर रुक गया और गौर से दरवाजे की साइडों को देखने लगा। इसकी तेज़ नज़रें बड़ी बारीक बीनी से दरवाजे का जायज़ा ले रही थीं कि अचानक एक तार इसकी नज़रों में आ गई, जो दरवाजे की चौखट के साथ साथ चलती हुई छत पर चली गई थी। तार चूँकि बेहद बारीक थी और इसका रंग भी मटियाला था, इसलिए वो ख़ास तौर पर ही देखने में नज़र आती थी। इमरान ने हाथ में पकड़े हुए मशीन पिस्टल का रुख इस तार की तरफ किया और ट्रैगर दबा दिया। रेट रेट की आवाज़ के साथ ही गोलियां इस बारीक तारीख पर तवातर से पड़ी तो हल्का सा धमाका हुआ और इसके साथ ही दरवाजे के ऊपर जलता हुआ सुर्ख बल्ब बुझता चला गया और दरवाज़ा खुद ब खुद मकान के अंदाज में खुलता चला गया। दूसरी तरफ एक कमरा था जिसके साइड दीवार में एक मशीन नज़र आ रही थी। ये मशीन बंद थी। इमरान कुछ देर तक इस मशीन को गौर से देखता रहा और फिर इसने मशीन का एक बटन प्रेस किया तो मशीन में यकलख्त ज़िंदगी दौड़ गई और इसके साथ ही मशीन के ऊपर वाले हिस्से में मौजूद स्क्रीन पर धमाके शुरू हो गए। चंद लम्हों के बाद धमाके से एक स्क्रीन पर एक मंजर उभर आया और इमरान और इसके पीछे खड़े इसके साथी बेख्तियार चौंक पड़े। ये एक हॉल नुमा कमरे का मंजर था जिसकी दीवारों में देव हैकल मशीनें नस्ब थीं। इन मशीनों की तादाद 8 थी, जबकि इस हॉल में 9 अफराद मौजूद थे और इस वक्त ये 9 के 9 अफराद दरमियान में मौजूद एक मेज़ के गिर्द मौजूद थे। इस मेज़ पर कंप्यूटर पंच्ड कागजात की खासी तादाद पड़ी नज़र आ रही थी। एक आदमी जिसके सर के बाल बर्फ़ की तरह सफ़ेद थे एक कागज़ को उठाए पढ़ने में मसरूफ़ था, जबकि बाकी अफराद इसके गिर्द इस तरह दायरा बनाए खड़े थे जैसे उस्ताद के सामने शागिर्द खड़े होते हैं। इन सब के चेहरों पर इश्तियाक और उम्मीद के तासरात नुमाया थे। इमरान ने तेज़ी से मशीन का एक और बटन प्रेस कर दिया। विक्ट्री फॉर इसराइल, हम वाकई कामयाब हो गए हैं डॉक्टर हेनरी। वेरी गुड, आपने वो काम कर दिखाया है कि आपका नाम रहती दुनिया तक जिंदा रहेगा। अचानक इस सफ़ेद बालों वालों ने इंतहाई मुसरत भरे लहजे में कहा। डॉक्टर माहम,
یہ سب آپ کی سرپرستی میں ہوا ہے۔ ویسے آخری مرحلہ بھی یوں سمجھیں کہ قدرت نے خود ہی حیرت انگیز طور پر کامیاب کر دیا ہے، ورنہ میرا تو خیال تھا کہ اس سے ابھی 1.5 ہفتہ مزید لگ جائے گا، لیکن میں نے کلوروسین کی بجائے میلیکیویشن استعمال کی اور تجربہ 100% کامیاب رہا۔ گڈ شو، میں اسے ٹرانسمٹ کرتا ہوں تاکہ یہ فوری طور پر اسرائیل پہنچ جائے، ڈاکٹر ماہم نے کہا اور ایک مشین کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے باقی ساتھی بھی اس کے پیچھے تھے۔ یہ کس تجربے کی بات کر رہے ہیں؟ صفدر نے کہا، لیکن عمران نے اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے جھک کر انتہائی تیزی سے مشین کو آپریٹ کرنا شروع کر دیا۔ دوسرے لمحے گڑگڑاہٹ کی آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی سائڈ دیوار درمیان سے پھٹ کر سائڈوں پر چلی گئی۔ اب وہاں ایک راہداری نظر آ رہی تھی جس کا اختتام ایک دروازے پر ہو رہا تھا، لیکن اس دروازے کے اوپر بلب نہ جل رہا تھا۔ آؤ، عمران نے اپنے ساتھیوں سے کہا اور دوڑتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا۔ اس کے سارے ساتھی اس کے پیچھے تھے۔ پھر چند لمحوں بعد وہ دوڑتے ہوئے اس دروازے کے سامنے پہنچ گئے۔ دروازے کو بم مار کر اڑا دو، جلدی کرو، عمران نے چیخ کر کہا تو تنویر نے بجلی کسی تیزی سے جیب میں ہاتھ ڈالا اور جیب سے ایک بم نکال کر اس نے اس کی پن کھینچی اور بازو گھما کر پوری قوت سے بم دروازے پر دے مارا۔ ایک خوفناک دھماکہ ہوا اور اس کے ساتھ ہی دروازے کے پرخچے اڑ گئے، لیکن دوسری طرف ایک بار پھر راہداری تھی جو آگے جا کر مڑ جاتی تھی۔ ایک تو ان راہداریوں نے عذاب بنا رکھا ہے، عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور ایک بار پھر اس راہداری میں دوڑتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا۔ اس کے انداز میں ایسی جلدی تھی کہ اس کے باقی ساتھیوں کے ذہنوں میں شرارے سے پھوٹنے لگے تھے۔ راہداری کا موڑ مڑ کر عمران یکلخت چھٹک کر رک گیا کیونکہ راہداری ایک فرادی دروازے پر ختم ہو رہی تھی۔ دروازے پر سرخ رنگ کا بلب جل رہا تھا۔ دوسرا بم ماروں؟ اوہ نہیں، دروازے پر سارکیم ریز کا سائیکل موجود ہے۔ بم مارنے سے یہ دروازہ ٹوٹ جائے گا، لیکن سارکیم ریز کا سائیکل ٹوٹے گا تو ریز گیس میں تبدیل ہو کر یہاں ہر طرف پھیل جائیں گی اور ہم سب پلک جھپکنے میں بے ہوش ہو جائیں گے، عمران نے کہا۔ تیز تیز لہجے میں اس نے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے مشین پسٹل کا رخ اس بلب کی طرف کر کے ٹریگر دبا دیا۔ تڑتڑاہٹ کی آواز کے ساتھ ہی ہلکا سا دھماکہ ہوا اور بلب کے ٹکڑے اڑ گئے۔ ایک لمحہ رک کر عمران نے مشین پسٹل کا رخ اس بلب ہولڈر کی طرف کیا اور پھر تڑتڑاہٹ کی آواز کے ساتھ ہی بلب ہولڈر کے بھی پرخچے اڑ گئے۔ اس کے ساتھ ہی یکلخت دروازے کی بیرونی سطح پر دھماکہ سا ہوا اور اس کے ساتھ ہی عمران نے تیزی سے آگے بڑھ کر دروازے پر زور سے لات ماری تو دروازہ ایک دھماکے سے کھلتا چلا گیا اور اس کے ساتھ ہی عمران بجلی کی سی تیزی سے اندر داخل ہو گیا۔ اس کے پیچھے اس کے ساتھی تھے۔ یہ وہی ہال تھا جس کا منظر انہوں نے پہلے مشین کی اسکرین پر دیکھا تھا۔ ڈاکٹر ماہم اور اس کے ساتھی وہاں موجود تھے اور وہ سب ہال کے کونے میں موجود مشین کے گرد اکٹھے تھے۔ دروازہ کھلنے کی آواز سن کر وہ سب دروازے کی طرف مڑے تھے۔ تم کون ہو؟ کیا مطلب؟ ڈاکٹر ماہم نے یکلخت انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اسی لمحے ڈاکٹر ماہم کی سائڈ میں موجود ایک نوجوان سائنسدان کا ہاتھ تیزی سے اس کی جیب کی طرف بڑھا تو عمران نے یکلخت ٹریگر دبا دیا اور دوسرے ہی لمحے ریٹ ریٹ کی آواز کے ساتھ ہی وہ سائنسدان چیختا ہوا نیچے گرا اور تڑپنے لگا۔ ادھر آؤ ڈاکٹر ماہم، عمران نے گھبراتے ہوئے کہا۔ مت مارو، ہم سائنسدان ہیں، ہمیں مت مارو، ڈاکٹر ماہم اور اس کے کئی ساتھیوں نے بیک وقت کہا۔ ادھر آؤ تم، عمران نے چیخ کر کہا تو ڈاکٹر ماہم خوفزدہ انداز میں تیزی سے آگے بڑھا۔ باقی سب کا خاتمہ کر دو، عمران نے آگے بڑھ کر ڈاکٹر ماہم کا بازو پکڑ کر ایک جھٹکے سے اسے سائڈ پہ اچھالتے ہوئے کہا تو عمران کے ساتھیوں کے ہاتھوں میں موجود مشین پسٹل شعلے اگلنے لگے اور چند لمحوں میں وہاں موجود سب افراد ماسوائے ڈاکٹر ماہم کے فرش پر پڑے تڑپ رہے تھے۔ یہ کیا کر دیا تم نے اتنے بڑے سائنسدانوں کو مار دیا، تم نے ظلم کیا ہے، تم ظالم ہو، ڈاکٹر ماہم نے یکلخت بچوں کی طرح روتے ہوئے کہا۔ فارمولا کہاں ہے جو کمپیوٹر کاغذ پر پنچ تھا اور جسے ڈاکٹر ہنری نے کامیاب کیا تھا اور جسے تم اسرائیل ٹرانسمٹ کر رہے تھے، کہاں ہے؟ عمران نے گھبراتے ہوئے لہجے میں کہا اور ساتھ ہی مشین پسٹل کا رخ اس نے ڈاکٹر ماہم کی طرف کر دیا۔ کیا مطلب؟ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ تم کون ہو؟ ڈاکٹر ماہم نے چونک کر حیرت بھرے لہجے میں کہا، لیکن دوسرے ہی لمحے وہ بری طرح سے چیختا ہوا اچھل کر نیچے جا گرا۔ عمران کا بازو گھوما تھا اور ڈاکٹر ماہم کے چہرے پر بڑے زور سے پڑنے والے تھپڑ نے اسے چیخنے پر مجبور کر دیا تھا۔ بولو ورنہ ایک ایک ہڈی توڑ دوں گا، عمران کی آواز میں گھبراہٹ کا عنصر بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ وہ تو ٹرانسمٹ ہو گیا، اسرائیل پہنچ گیا، فرش پر پڑے پھڑکتے ہوئے ڈاکٹر ماہم نے جواب دیا تو عمران کا چہرہ یکلخت پتھراس آ گیا۔ یہ وہی فارمولا تھا جس سے مسلم ممالک کو جلا کر راکھ بنایا جانا تھا؟ ہاں وہی فارمولا، بالکل وہی۔ ڈاکٹر ہنری کا اچانک تجربہ کامیاب ہو گیا
تم نے ڈاکٹر ہنری کو ہلاک کر دیا، تم ظالم ہو، سفاک ہو، ڈاکٹر ماہم نے کہا۔ لیکن دوسرے ہی لمحے عمران نے ٹریگر دبا دیا اور تڑتڑاہٹ کی آواز تیزی سے گولیوں کی بارش کی طرح برسنے لگی۔ اسی لمحے دور سے دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنائی دینے لگیں تو وہ سب بے ہوش بے اختیار چونک پڑے۔ یہ سیکیورٹی کے لوگ ہوں گے، ان کا خاتمہ کر دو، میں اس مشین کو چیک کرتا ہوں، عمران نے تیز لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ دوڑتا ہوا اس مشین کی طرف بڑھ گیا جس کے گیٹ ڈاکٹر ماہم اور اس کے ساتھی اکٹھے کھڑے تھے، جبکہ عمران کے ساتھی تیزی سے مڑ کر دروازے کی دوسری طرف غائب ہو گئے۔ دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں ابھی تک سنائی دے رہی تھیں۔ سیکیورٹی انچارج ڈافندی بڑے فاتحانہ انداز میں لارڈ کروش کے محل کے اس کمرے کی طرف بڑھا چلا جا رہا تھا جہاں ایشیائی ایجنٹوں کو بے ہوشی کے عالم میں راڈ والی کوششوں میں جکڑا گیا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ ان سب کا خاتمہ بے ہوشی کے دوران ہی اپنے ہاتھوں سے کر دے گا۔ اس کے پیچھے اس کا اسسٹنٹ ٹونی اور ٹونی کے پیچھے سیکیورٹی کے 2 افراد ہاتھوں میں مشین گنیں اٹھائے چل رہے تھے۔ کمرے میں داخل ہو کر ڈافندی بے اختیار چونک پڑا، کیونکہ اس بڑے ہالنما کمرے میں سامنے موجود دیوار کے ساتھ تقریباً 20 کے قریب راڈز والی کرسیاں موجود تھیں جن پر بے ہوش افراد جکڑے ہوئے تھے، لیکن ان کی تعداد چونکہ کرسیوں سے کم تھی اس لیے کمرے میں کئی کرسیاں خالی بھی نظر آ رہی تھیں۔ دروازے کے ساتھ سیکیورٹی کے 2 افراد دیوار کے ساتھ پشت لگائے کھڑے تھے۔ ڈافندی کے اندر داخل ہوتے ہی وہ دونوں چوک کر سیدھے ہوئے اور انہوں نے بڑے مؤدبانہ انداز میں ڈافندی کو سلام کیا۔ راڈز والی کرسیوں کے سامنے کچھ فاصلے پر 2 کرسیاں موجود تھیں۔ ڈافندی نے ایک نظر اس ہالنما کمرے کی آنکھوں میں جائزہ لے لیا اور پھر آگے بڑھ گیا۔ کمرے کی ایک سائڈ پر ٹارچنگ کے جدید اور قدیم آلات موجود تھے۔ ایک ٹرالی پر جدید ترین میک اپ واشر موجود تھا۔ لکڑی کی 2 الماریاں بھی وہاں موجود تھیں جن کے پٹ کھلے ہوئے تھے اور ان میں مختلف ٹائپس کے کوڑے، خنجر، پانی کی بوتلیں اور سب سے نچلے خانے میں بڑے بڑے 2 میڈیکل باکس موجود تھے۔ یہ سب کچھ یہاں کیوں ہے؟ کیا لارڈ کروش کا تعلق کسی ایجنسی سے تھا؟ ڈافندی نے حیرت بھرے لہجے میں ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے ٹونی سے کہا۔ لگتا تو ایسا ہی ہے سر، ویسے یہ ہال نما کمرہ بند تھا اور اس کے ساتھ بیرونی دروازے کے ساتھ باقاعدہ دیوار تھی۔ وہاں سیکیورٹی کا ایک آدمی فلپس اچانک اس سے ٹکرا گیا تو وہ دیوار کھسک کر غائب ہو گئی اور اس کی جگہ دروازہ نمودار ہو گیا۔ ہم نے حیرت دور کرنے کے لیے جب اس دروازے کو کھولا تو اندر یہ ٹارچنگ ہال موجود تھا، ورنہ تو اس ہال کے بارے میں کسی کو معلوم تک نہ تھا۔ ہاں، پھر تو ان لوگوں کو چیک کیا جانا چاہیے، ڈافندی نے ہنکارا بھرتے ہوئے کہا۔ چیک؟ کیا مطلب باس؟ یہ تو ایشیائی ایجنٹ ہیں، یہ بات تو ہمیں پہلے ہی معلوم ہے، میں ان کے اصل چہرے دیکھنا چاہتا ہوں، ڈافندی نے یکلخ سخت لہجے میں کہا۔ لیکن اس میں تو کافی دیر لگ جائے گی باس، ان کی تعداد کافی ہے اور ہمیں واپس لیبارٹری میں بھی جانا ہے۔ کیا تمہارا خیال ہے کہ میں احمق ہوں؟ یکلخ ڈافندی نے وسیلے لہجے میں کہا۔ اوہ نہیں باس، آپ میرے باس ہیں، ٹونی نے کہا، تو پھر جیسے میں کہہ رہا ہوں ویسے کرو۔ البتہ ایک کام ہو سکتا ہے کہ تمہارے خیال میں ان میں سے جو لوگ ان کے سرگنے ہوں گے پہلے ان کے میک اپ واش کرو، جب تک ہوش میں آ کر نہ بتائیں ایسے کیسے معلوم ہو سکتا ہے کہ کون باس ہے اور کون نہیں؟ ٹھیک ہے، یہ ان سب میں اکیلی عورت ہے، اس کا میک اپ واش کرو اور پھر سے ہوش میں لے آؤ، یہ بتائے گی کہ یہ لوگ در حقیقت کون ہیں اور کیسے لیبارٹری میں داخل ہوئے۔ ڈافندی نے کہا۔ یس باس، یہ بہتر رہے گا، ٹونی نے کہا، اور پھر اس نے اپنے ایک آدمی کو اس عورت کا میک اپ واش کرنے اور اسے ہوش میں لانے کا حکم دیا اور پھر اس کے حکم کی تعمیل کی جانے لگی۔ میک اپ واشر کی ٹرالی اس عورت کے قریب لا کر اس کا کینٹوں پہ عورت کے سر پر چڑھا دیا گیا۔ پھر جب اس کا بٹن آن کیا گیا تو اس عورت کا چہرہ سرخ رنگ کے دھوئیں میں چھپ آ گیا۔ چند لمحوں بعد جب کینٹو ہٹایا گیا تو ڈافندی سمیت سب بے اختیار چونک پڑے، کیونکہ اس عورت کا چہرہ بالکل بدل چکا تھا۔ پہلے وہ اپنے چہرے کے لحاظ سے ایکریمین دکھائی دے رہی تھی، لیکن اب ان کے سامنے ایک خوبصورت ایشیائی چہرہ تھا۔ اسے ہوش میں لے آؤ، اس کے منہ میں پانی ڈالو، ڈافندی نے کہا تو وہ آدمی اس الماری کی طرف بڑھا جس کے ایک خانے میں پانی کی بوتلیں موجود تھیں۔ وہاں سے پانی کی بوتل اٹھا کر وہ مڑا اور اس عورت کے قریب آ کر اس نے بوتل کا ڈھکن اٹھایا اور ایک ہاتھ سے اس عورت کے جبڑے کو بھینچ کر اس کا منہ کھول ڈالا اور پھر پانی اس کے حلق میں انڈیل دیا۔ جیسے ہی ایک گھونٹ پانی اس عورت کے حلق سے نیچے اترا، عورت کے جسم میں ہوش کے آثار نمودار ہونے شروع ہو گئے اور 2 آدمی بوتل ہٹا کر ایک قدم پیچھے ہٹ گئے۔ ایک لمحے بعد اچانک باہر سے دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز سنائی دی تو ڈافندی، ٹونی اور وہاں موجود سب ساتھی بے اختیار اچھل پڑے۔ ان سب کی نظریں بیرونی دروازے پر جم گئیں۔ دوسرے لمحے سیکیورٹی کا ایک آدمی دوڑتا ہوا اندر داخل ہوا، اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا ریموٹ کنٹرول نما آلہ تھا۔
बॉस बॉस मेन हॉल का कॉशनर क्वेश्चन दे रहा है बॉस, आने वाले ने चीखते हुए कहा। ओह ओह, मेन हॉल का कॉशनर, ओह, वहाँ क्या खतरा पैदा हो गया है? डफंदी ने इंतहाई बौखलाए हुए लहजे में कहा। बॉस, तीसरा ग्रुप वहाँ ना पहुँच गया हो, टोनी ने कहा तो डफंदी एक बार फिर उछल पड़ा। इसके चेहरे पर यकलख्त परेशानी के तासरात उभर आए थे। ओह ओह, ऐसा ही हुआ होगा। दो आदमी यहाँ रहेंगे, बाकी मेरे साथ आओ, इनसे बाद में निमट लेंगे, डाफंदी ने चीखते हुए कहा और तेजी से दरवाजे की तरफ दौड़ पड़ा। तुम दोनों यहीं रहोगे और अगर कोई खतरा महसूस करो तो फायर खोल देना। टोनी ने दरवाजे के करीब खड़े दोनों आदमियों से कहा और इसके साथ ही वो दौड़ता हुआ कमरे से बाहर चला गया। इसके साथ ही वो दो आदमी जो इनके साथ कमरे में आए थे दौड़ते हुए बाहर आ गए। अब इस हॉलनुमा कमरे में सिर्फ दो मुसल्ला आदमी रह गए थे। डाफंदी ने बाहर निकलते ही बाहर मौजूद सब सिक्योरिटी वालों को मेन हॉल में पहुंचने का कहा और थोड़ी देर बाद वो महल के इसी रास्ते में जहाँ से वो महल में दाखिल हुए थे दौड़ते हुए आगे बढ़े चले गए। डाफंदी और टोनी दोनों के हाथों में मशीन पिस्टल थे, जबकि इनके पीछे आने वाले सिक्योरिटी के 6 अफराद के हाथों में मशीन गनें थीं और वो सब मुसलसल दौड़ते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे थे। और फिर एक मोड़ मुड़ते ही डाफंदी ने ना सिर्फ यकलख रुक गया, बल्कि इसने हाथ उठाकर अपने पीछे आने वालों को भी रुकने का इशारा किया। तो वो सब बेख्तियार ठटक कर रुक गए। डाफंदी आहिस्ता आहिस्ता करके आगे बढ़ा और फिर मोड़ के करीब रुक कर इसने सर बाहर निकाला और फिर एक झटके से पीछे कर लिया। इसी लम्हे दूसरी तरफ से तेज़ फायरिंग की आवाज़ें सुनाई दी, लेकिन डाफंदी अपना सर एक लम्हे से भी पहले पीछे कर चुका था, वरना इसकी खोपड़ी सैकड़ों टुकड़ों में तकसीम हो चुकी होती, जबकि गोलियां सामने की दीवार से टकराकर फर्श पर गिर गईं। टोनी, साइड में खोलकर इनके हुक्म में पहुंचो, मैं इन्हें यहाँ उलझाता हूँ, डाफंदी ने गर्दन पीछे मोड़ कर कहा और इसके साथ ही इसने तेज़ी से हाथ आगे करके फायर खोल दिया, जबकि टोनी अपने साथी को इशारा करता हुआ अगली तरफ मुड़कर वापस चला गया। और फिर एक जगह रुककर इसने दीवार की जड़ में पैर मारा तो सरर की आवाज़ के साथ ही दीवार दरमियान से खुल गई और टोनी अपने साथियों समेत इसे क्रॉस कर गया। इसी लम्हे एक बार फिर दूसरी तरफ से फायरिंग हुई और जवाब में डाफंदी ने भी हाथ आगे बढ़ाकर फायर किया और फिर तेज़ी से हाथ वापस खींच लिया। इसे मालूम था कि टोनी और इसके साथी ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट में इनके हुक्म में पहुंच जाएंगे और फिर इनका खात्मा यकीनी हो जाएगा। लेकिन इसके साथ ही इसके जहन में ये सोचकर मुसलसल धमाके हो रहे थे कि ये लोग यहाँ आए किस रास्ते से हैं। दूसरे लम्हे इसे यकलख दूसरी तरफ से आड़ से सुनाई दी तो इसने हाथ आगे किया ही था कि अचानक किसी ने इसका हाथ पकड़ा और दूसरे ही लम्हे डाफंदी चीखता हुआ उछलकर सामने वाली दीवार से टकराया और फिर रेट रेट की आवाज़ से राहदारी गूंज उठी और डाफंदी को सिर्फ इतना एहसास हुआ कि बेशुमार गर्म सुलाखें इसके जिस्म में उतरती चली जा रही हैं और यही आखिरी एहसास था। इसके साथ ही इसके तमाम एहसास गहरी तारीकी में डूबते चले गए। मलिका की आंखें खुली तो चंद लम्हों तक तो इसके जहन में धुंध सी छाई रही। फिर आहिस्ता आहिस्ता इसका शऊर जागा तो इसने चौंक कर उठने की कोशिश की, लेकिन रॉड्स में जकड़ी होने की वजह से वो सिर्फ किसमिसा कर रह गई थी। इसके साथ ही इसके जहन में बेहोश होने से पहले के तमाम मनाजिर यकलख किसी फिल्म की तरह घूम गए थे। इसे याद आ गया था कि वो कर्नल फरीदी और दूसरे साथियों समेत क्रोश महल की दीवार को नीचे से खोदकर लिबॉर्टी में दाखिल हुए थे और फिर जैसे ही एक दरवाजे को बम से उड़ाया गया इसके जहन पर तारीख पर्दा सा फैलता चला गया था। इसने चौंक कर नजरें घुमाई और इसके साथ ही वो बेख्तियार चौंक पड़ी, क्योंकि इस हॉलनुमा कमरे में रॉड्स वाली कुर्सियों पर कर्नल फरीदी, कैप्टन हमीद, आतिफ और इसके साथियों के अलावा अजनबी अफराद भी मौजूद थे। वो सब रॉड्स में जकड़े हुए थे और इनकी गर्दनें ढकी हुई थीं, जबकि सामने दरवाजे के करीब दो आदमी मौजूद थे जिनके कांधों से मशीन गनें लटकी हुई थीं। लड़की तो जानदार है जैगर, अचानक एक आदमी ने बड़े और बादशाहाना लहजे में अपने दूसरे साथी से कहा तो मलिका ने चौंक कर इसकी तरफ देखा। हाँ, है तो ऐसा ही, दूसरे ने सर्द लहजे में कहा। बॉस तो अब खासी देर से आएगा और लॉर्ड के इस महल में काफ़ी कमरे ऐसे हैं जहाँ इसे ले जाया जा सकता है, क्या ख्याल है? पहले आदमी ने मायनी खेज लहजे में कहा। पागल हो गए हो जोनाथन, बड़ा बॉस तो शायद कुछ ना कहे, लेकिन बॉस टोनी ने हमें गोलियों से उड़ा देना है, दूसरे आदमी ने कदर खौफजदा लहजे में कहा। इस कदर खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं, ऐसे मौके किस्मत से ही मिला करते हैं, वैसे भी ये लड़की है, ये हमारा क्या बिगाड़ सकती है। चलो मैं बाहर पहरा दूंगा, तुम पहले इसके पास चले जाना, जोनाथन ने कहा। सॉरी जोनाथन, मैं तुम्हें इसका मशवरा नहीं दे सकता, जैगर ने मुँह बनाते हुए कहा। अरे यहाँ पास ही कमरा है, इसके दोनों हाथों में हथकड़ियाँ डाल देते हैं, फिर ये क्या कर लेगी। कम इन, जोनाथन ने कहा और इसके साथ ही इसने बेल्ट के साथ लटकी हुई हथकड़ी उतारी और मलिका की तरफ बढ़ने लगा। मलिका
خاموش بیٹھی ہوئی تھی۔ ویسے اپنی مخصوص نسوانی حس کی وجہ سے وہ جان گئی تھی کہ یہ جونیتھن پاگل ہو رہا ہے۔ اس کی آنکھوں سے ہوس کی چنگاریاں نکلتی سے واضح طور پر نظر آ رہی تھیں، اور اب وہ سوچ رہی تھی کہ قدرت ان کی مدد کر رہی ہے۔ یہ دونوں اسے عام سی لڑکی سمجھ رہے ہیں، جبکہ وہ آسانی سے ان دونوں سے بیک وقت نمٹ سکتی تھی۔ کیا بات ہے؟ کیوں مجھے اس طرح گھور رہے ہو؟ ملکہ نے قدرے غصیلے لہجے میں جونیتھن سے کہا۔ سنو لڑکی، تم مجھے پسند آ گئی ہو، ابھی تم سب نے ہلاک ہو جانا ہے۔ اگر تم ہمارا ساتھ دو تو میرا وعدہ ہے کہ ہم بہت سے کہہ کر تمہیں ہلاکت سے بچا لیں گے۔ جونیتھن نے اس کے قریب پہنچ کر کہا۔ جونیتھن، واپس آؤ، میں کہہ رہا ہوں واپس آؤ، کوئی حرکت مت کرو، یہ انتہائی خطرناک ایجنٹ ہیں۔ کمال ہے، تم ایک لڑکی سے ڈر رہے ہو، جونیتھن نے مڑ کر کہا۔ ڈرنے کی بات نہیں ہے جونیتھن، معاملات بگڑ بھی سکتے ہیں۔ آؤ واپس، پہلے میری بات سن لو، پھر جو کرنا ہوگا کر گزرنا۔ کیا بات ہے؟ جونیتھن نے قریب جا کر کہا۔ آؤ باہر، میں تمہیں سمجھاتا ہوں، آؤ، جیگر نے کہا اور اسے زبردستی بازو سے پکڑ کر دروازے سے باہر لے گیا۔ تو ملکہ، جو پہلے ہی محسوس کر چکی تھی کہ راڈز اس کے جسم میں زیادہ کھلتے ہیں اور اگر وہ کوشش کرے تو ان راڈز کی گرفت سے آسانی سے نکل سکتی ہے، اس نے موقع غنیمت جانا اور اس نے پیروں کو زور سے دبایا تو اس کا جسم ایک جھٹکے سے اوپر کو اٹھا اور اس کے بازو کافی حد تک راڈ سے باہر آ گئے۔ ملکہ نے پیروں کو کرسی کے راڈ سے لگا کر ایک اور زوردار جھٹکا دے کر اپنے آپ کو اوپر کی طرف اٹھایا تو دوسرے ہی لمحے زوردار جھٹکے سے اس کے دونوں بازو راڈ سے باہر آ گئے۔ تو اس نے دونوں بازوؤں کو سائیڈ راڈز پر لگایا اور اس کے ساتھ ہی اپنے جسم کو اوپر کی طرف ایک اور جھٹکا دیا۔ ارے یہ کیا؟ اچانک اسی دروازے سے جونیتھن کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ اوہ اوہ، یہ فرار ہو رہی تھی، گولی مار دو اس سے، جیگر کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ لیکن اسی لمحے ملکہ کلابازی کھا کر کرسی کے سامنے فرش پر ایک دھماکے سے گری تو جونیتھن تیزی سے اس پر جھپٹا۔ شاید وہ اسے پلٹ کر اس کے بازو کو پکڑنا چاہتا تھا، لیکن ملکہ کسی مچھلی کی طرح تڑپی اور دوسرے ہی لمحے جونیتھن اڑتا ہوا اپنے عقب میں دوڑ کر آتے ہوئے جیگر سے ایک دھماکے سے جا ٹکرایا۔ مشین گن جونیتھن کے کاندھے سے لٹک رہی تھی، جو اسے اتارنے کی مہلت ہی نہ ملی تھی، جبکہ اس کے عقب میں آنے والا جیگر اس لیے چند لمحے تک رک گیا تھا کہ اس نے تیزی سے اپنے کاندھے سے مشین گن اتار لی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ مشین گن استعمال کرتا، ملکہ نے اپنے اوپر جھکے ہوئے جونیتھن کو ایک زوردار جھٹکے سے اٹھا کر اس پر دے مارا اور وہ دونوں ایک دوسرے سے ٹکرا کر چیختے ہوئے نیچے جا گرے۔ جیگر کے ہاتھوں سے مشین گن نکل کر ایک طرف جا گری تھی اور ملکہ نے یکلخت اس پر چھلانگ لگا دی تھی۔ اس کے جسم میں جیسے بجلیاں سی بھر گئی تھیں۔ ان دونوں نے بھی نیچے گر کر انتہائی پھرتی سے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن ابھی وہ پوری طرح سنبھلنے بھی نہ پائے تھے کہ ملکہ نے مشین گن کا فائر کھول دیا اور اس کے ساتھ ہی کمرہ جونیتھن اور جیگر کی چیخوں سے گونج اٹھا۔ چند لمحوں میں مشین گن کے برسٹوں نے ان دونوں کو چھلنی کر دیا۔ ملکہ مشین گن پکڑے تیزی سے دروازے کی طرف بڑھ گئی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ باہر موجود اس کے ساتھی مشین گن کی فائرنگ سن کر یہاں ضرور آئیں گے اور وہ ان کے یہاں آنے سے پہلے ان کا خاتمہ کرنا چاہتی تھی، کیونکہ اسے خطرہ تھا کہ اگر اندھادھند فائرنگ ہوئی تو کرنل فریدی اور اس کے ساتھی کو گولیاں لگ سکتی تھیں۔ اس لیے وہ اپنے جان کو خطرے میں ڈال کر باہر آ گئی تھی، لیکن باہر آ کر اسے معلوم ہوا کہ وہ لارڈ کروش کی محل میں ہے اور باہر کوئی آدمی موجود نہ تھا۔ وہ ادھر ادھر دوڑ کر چیک کرتی رہی، لیکن جب اسے یقین ہو گیا کہ باہر کوئی آدمی موجود نہیں ہے تو وہ ایک بار پھر دوڑتی ہوئی اندر داخل ہوئی تو جونیتھن اور جیگر دونوں ہلاک ہو چکے تھے۔ اب ساتھیوں کو ہوش میں لانا ہوگا، ملکہ نے خود کلامی کیسے انداز میں کہا۔ اسی لمحے اس کو اپنی سائڈ میں پڑی ہوئی پانی کی بوتل نظر آ گئی تو وہ سمجھ گئی کہ اس کے حلق میں پانی ڈال کر اسے ہوش میں لایا گیا ہے۔ وہ تیزی سے آگے بڑھی اور اس نے پانی کی بوتل اٹھائی۔ مشین گن اس نے کاندھے سے لٹکا لی تھی۔ بوتل اٹھا کر وہ سیدھی کرنل فریدی کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے بڑی مشکل سے کرنل فریدی کا منہ کھولا اور پھر پانی کے 2 گھونٹ اس نے بہرحال کرنل فریدی کے حلق میں ڈال دیے۔ خدا کرے کرنل صاحب ہوش میں آ جائیں، ملکہ نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا اور دوسرے ہی لمحے وہ بے اختیار چونک پڑی جب اس نے کرنل فریدی کے جسم میں ہوش کے آثار ابھرتے دیکھے۔ تھینک گاڈ، ملکہ نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ تیزی سے کرنل فریدی کی کرسی کے عقب میں آ گئی۔ اس نے عقب میں موجود بٹن کو پیر سے پریس کیا تو کٹاک کی آواز کے ساتھ ہی کرسی کے راڈز غائب ہو گئے۔ اسی لمحے اس نے کرنل فریدی کے جسم کو جھٹکا کھا کر سیدھے ہوتے دیکھا۔ کرنل صاحب، ملکہ نے مسرت بھرے لہجے میں کہا اور دوڑ کر سامنے آ گئی۔ اس کے چہرے پر ایسی مسرت تھی جیسے کسی بچے کو اپنا پسندیدہ کھلونا مل گیا ہو۔ کرنل فریدی حیرت بھری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ تم کیسے آزاد ہو گئی؟ کرنل فریدی نے یکلخت اٹھتے ہوئے کہا تو ملکہ نے بچوں کے سے انداز میں تیزی سے سب کچھ بتانا شروع کر دیا۔
गुड शो, तुमने वाकई कारनामा सर अंजाम दिया है। गुड शो मलिका, कर्नल फरीदी ने तहसीन आमेज लहजे में कहा। तो मलिका का फूल की तरह खिलता हुआ चेहरा मुसरत की शिद्दत से मजीद खिल उठा। ये कौन लोग हैं कर्नल साहब? मलिका ने पानी की बोतल उठाकर कैप्टन हमीद की तरफ बढ़ाते हुए कहा। ओह, ये तो मेजर प्रमोद और इसके साथी हैं। ये यहाँ कैसे आ गए? कर्नल फरीदी ने कहा तो मलिका बेख्तियार उछल पड़ी। मेजर प्रमोद, वो बल्गानिया का डी एजेंट? मलिका ने हैरत भरे लहजे में कहा। हाँ, तुम कैप्टन हमीद को होश दिलाकर बाकी सबको भी होश में ले आओ। मैं बाहर जाकर चेक करता हूँ कि ये सब क्या हो रहा है। कर्नल फरीदी ने एक तरफ पड़ी हुई जोनाथन की मशीन गन फर्श से उठाकर दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा। तो मलिका ने इस बात में सर हिला दिया।